امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، Another Love۔ Another Love مشہور اینکر پرسن کینان اور امبیشیس پروسیکیوٹر لیلا کی طاقتور کہانی سناتا ہے جو قتل کی تفتیش کے دوران راہیں عبور کرتے ہیں اور اصرار، تناؤ اور جذبے سے بھرے رشتے میں جڑ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ماضی سے مبہم انکشافات سامنے آتے ہیں، ان کا سامنا چونکا دینے والی سچائیوں سے ہوتا ہے جو انہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ نمبر 9، غدار۔ جب آئیدن نے اس کا دل توڑا تو داغان نے سوچا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا، فوج کے لیے سائن اپ کیا اور مشرق میں لڑنے والی ایک خصوصی یونٹ میں شامل ہو گیا۔ اب 2 سال کی سخت ڈیوٹی کے بعد داغان کی سروس ختم ہو گئی ہے۔ گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن گھر ایسا نہیں ہے جیسا کہ داغان کو یاد ہے۔ اس کا خاندان بکھر گیا ہے اور اس کے پرانے پڑوس نے ایک تاریک انڈر ورلڈ کو راستہ دے دیا ہے۔ آئیدن چلی گئی ہے اور یہاں تک کہ پرانے دوست جو باقی رہ گئے ہیں وہ سب مشکوک تعاقب میں پھنسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جب اس کے چاہنے والے خطرے میں آتے ہیں تو داغان ہچکچاتے ہوئے ایک پیشہ ور ہٹ مین بننے کی پیشکش قبول کرتا ہے۔ نمبر 8، بہار۔ بہار 20 سال پہلے میڈیکل اسکول سے گریجویشن کرتی ہے، لیکن اس نے میڈیسن میں کریئر بنانے کے بجائے گھریلو خاتون بننے کا انتخاب کیا۔ اس کی شادی کامیاب سرجن تیمور یاوزولو سے ہوئی ہے اور اس نے اپنی زندگی اپنے شوہر اور بچوں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ بظاہر خوش نظر آنے والا یاوزولو خاندان بہار کی بیماری سے ہل گیا ہے۔ بہار کے ڈاکٹر ایورن اسے بچانے کے لیے پرعزم ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا واحد حل جگر کی پیوند کاری ہے۔ خاندان میں واحد ہم آہنگ جگر تیمور کا ہے۔ یاوزولو خاندان کے لیے، جن کا ایک بڑی حد سے تجربہ کیا جاتا ہے، کچھ بھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا۔ نمبر 7، عمر۔ عمر آدمولو ایک نوجوان ہے جو استنبول کے قدیم ترین محلوں میں سے ایک میں اپنے والد ریست اور دادی نزہت کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ مسجد میں مؤذن کے طور پر کام کرتا ہے جہاں اس کے والد امام ہیں۔ عمر کی ایک بہن نیسا اور ایک بھائی طاہر ہے۔ سب سے بڑی بہن نیسا اب اپنے والد کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے کیونکہ اس نے ایک ایسے شخص سے شادی کی جو ریست کو منظور نہیں تھا۔ طاہر خاندان کی قدامت پسند روایات کی زیادہ قریب سے پیروی کرتا ہے اور ایک مذہبی اشاعت گھر میں کام کرتا ہے۔ جب گامزے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے خاندانی گھر واپس آتی ہے تو اسے اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنی بینکنگ کی نوکری دوبارہ شروع کرتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو ضلع کے ایلیمنٹری اسکول میں داخل کرواتی ہے اور عمر سے ملنے کے بعد، جو وہاں پارٹ ٹائم ٹیچر کے طور پر کام کرتا ہے، وہ دونوں محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ نمبر 6، ون لو۔ ون لو مثالی دعا کی دلکش کہانی سناتی ہے جو ایک دیندار گھرانے کے ایک دلکش آدمی سے نا امید محبت میں پڑ جاتی ہے، جس کی اقدار اس کی والدہ کے ساتھ ٹکراتی ہیں اور ایک طاقتور ڈرامہ تخلیق ہوتا ہے جب وہ اپنے اختلافات پر قابو پانے اور ہم آہنگی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 5، ٹو بٹرے۔ گزیدہ یرنسوئے استنبول میں رہائش پذیر فیملی کورٹ کی معزز جج ہیں۔ 30 سال کی شادی اور 2 بچوں کے ساتھ گزیدہ یرنسوئے کے پاس وہ چیز ہے جسے ایک بہترین خاندان کا مظہر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے شوہر طارق ایک تجربہ کار اور کامیاب وکیل ہیں جو اپنی قانونی فرم چلا رہے ہیں۔ اس کا بیٹا اوزان ایک نامور کمپنی میں کام کرنے والا کنسٹرکشن انجینئر ہے، جبکہ اس کی بیٹی اوئلم اپنی ماں کے اصرار پر نیدرلینڈ میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ نمبر 4، 10 سبلنگز۔ قادر، عمر، آسیہ اور ایمل، یہ 4 بہن بھائی جو ایک دوسرے سے قریبی بندھے ہوئے ہیں، کئی بدقسمت واقعات کے بعد اپنی ماں اور باپ دونوں کو کھو دیتے ہیں۔ اپنے سب سے پیارے لوگوں کو کھونے کے بعد وہ ایک دوسرے کو پکڑے رہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور نہیں ہے جس پر وہ انحصار کر سکتے ہیں۔ اس وقت تک عاکف عطاکل، وہ شخص جو ان کی تمام بدقسمتیوں کا سبب ہے، ان کے لیے ایک کالج کے دروازے کھول دیتا ہے جس سے وہ ایک بالکل نئی اور مختلف زندگی سے پردہ اٹھاتے ہیں۔
یہ نئی زندگی جہاں امیر اور غریب، مجرم اور شکار کے راستے آپس میں ملتے ہیں، ہر کسی کو ایک نئے انسان میں بدل دیتے ہیں، لیکن قادر اپنے خاندان کو رواں دوا رکھنے، اپنے بہن بھائیوں کی حفاظت اور سب کو ساتھ رکھنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ نمبر 3، تھری سسٹرز۔ ایک زمانے میں ایک خوبصورت لیکن پر اسرار ملک میں 3 بہنیں رہتی تھیں جن کا نام ترخان، دونش اور دریا تھا۔ ایک قریبی خاندان کے طور پر وہ ہر رات ایک امید افزا مستقبل کا خواب دیکھتی تھی، شاید ایسی پرورش جو ایولک کی دیودار کی خوشبو والی سڑکوں پر پریوں کی کہانی سے ملتی جلتی تھی، نے انہیں جوانی کی سنگین حقیقت کے لیے تیار نہیں کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بہنوں کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور اس کے ساتھ ہونے والے انتخاب اتنے آسان نہیں ہیں جتنے وہ نظر آتے ہیں۔ ناقابل فہم راز وہ لوگ بھی چھپا سکتے ہیں جن پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے، اور خوفناک بیماریاں ماضی کی قیامت کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ انہیں اس سوال کی طرف لے جاتا ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جسے وقت ٹھیک نہیں کر سکتا؟ نمبر 2، دا ججمنٹ۔ جب وہ ابھی لا اسکول میں تھی، جیلان کے والد کو ایک ایسے جرم کے لیے پھنسایا گیا جو اس نے نہیں کیا تھا۔ وہاں قانون ہے اور پھر انصاف ہے، اور جب سے اس کے والد کو جیل بھیجا گیا ہے، جیلان کو معلوم ہے کہ وہ کس طرف ہے۔ جیلان ایک دفاعی وکیل بن جاتی ہے اور ایک بہادر، متحرک اور لاپرواہ وکیل کے طور پر جانی جاتی ہے جس کا اس کے ساتھی احترام کرتے ہیں، لیکن استغاثہ اور پولیس کے ساتھ مسلسل مشکلات میں رہتی ہے۔ الغاز ایک بے ہدہ پروسیکیوٹر ہے جو کتاب کے مطابق سب کچھ کرتا ہے۔ اس کے والد استانبول پولیس ڈپارٹمنٹ کے قتل عام کے معزز سربراہ ہیں، اور یہ انہی کی طرف سے ہے کہ الغاز کو صحیح اور غلط کا ناقابل فہم احساس ملتا ہے۔ اس کے لیے قانون اور انصاف ایک ہی چیز ہے۔ اس لیے جب جیلان کسی کلائنٹ کو صاف کرنے میں مدد کرنے کے لیے بیک چینل کی معلومات ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے تو الغاز اسے اپنے دفتر سے باہر پھینک دیتا ہے، لیکن اس کے بھائی پر قتل کا الزام لگنے کے بعد یہ جیلان ہے جس کے پاس وہ مدد کے لیے جاتا ہے۔ نمبر 1، مراشلی۔ مراشلی ایک سابق فوجی ہے جس نے اسپیشل فورسز کو ایک سیکنڈ ہینڈ کتابوں کی دکان کھولنے اور اپنی بیمار بیٹی زیلش کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی زندگی اس وقت بدل جاتی ہے جب خوبصورت ماہور تورل اس کی کتابوں کی دکان میں داخل ہوتی ہے۔ ماہور کی جان مراشلی نے اس دن بچائی جب وہ غلطی سے خود کو مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ اب سے دونوں کرداروں کی تقدیر عدل طور پر جڑی ہوئی ہے۔ ماہور عزیز تورل کی قیمتی بیٹی ہے جو ترکی کے سب سے طاقتور تاجروں میں سے ایک ہے۔ وہ اس دن کھینچی گئی ایک تصویر کی وجہ سے مشکل میں پڑ جاتی ہے جو اس کی زندگی کو مسلسل خطرے میں ڈال دیتی ہے، لیکن اس کی بے خوف شخصیت کو شامل کرنا تقریباً ناممکن ہے، کم از کم مراشلی کے علاوہ کسی اور کے ذریعے جو اب ماہور کے محافظ کے طور پر ملازم ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔